اگر آپ سائنسی لحاظ سے دیکھیں، علمی لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان اس خطے میں سب سے زیادہ پسماندہ ملک ہے. اور میری بات پہ آپ نہ یقین کریں لیکن دیکھیں مشرق وسطی میں جو ملازمتیں دی جاتی ہیں تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈینز سب سے آگے ہیں. نمسکار دوستو، اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر کئی سارے کنٹریز ہیں، جیسے کہ ہو گیا انڈیا، ہو گیا پاکستان، ہو گیا سری لنکا، ہو گیا میانمار، ہو گیا بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، سارے کے سارے کنٹری ہو گئے. ایک سمے تھا جب انڈیا ان سارے کنٹریز کو لیڈ کر کے چلتا تھا. اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کا پارٹیشن ہوا تو دوسرے نمبر پر پاکستان تھا. لیکن اب کئی سارے سچویشن ایسی ہے جہاں پر بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کو پاکستان سے بہت آگے نکل چکا ہے. اگر آپ نیپال اور بھوٹان کی بھی آپ کاؤنٹنگ کرو تو وہ بھی کئی معاملوں میں پاکستان سے آپ کو بہتر نظر آئیں گے. اور یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر جتنے بھی کنٹریز ہیں اس میں سب سے پسماندہ مطلب کہ سب سے ویک سچویشن جس کی ہے وہ پاکستان ہے. اب دیکھیں 1947 کے بعد کئی سارے موقع ملے پاکستان کو. امریکہ کی گود میں بیٹھنے کا فائدہ بھی ملا، کئی سارے بلینس آف ڈالر اس کو ویسے ہی ملے بنا کسی محنت کے. لیکن پھر بھی اگر ان پیسوں کا صحیح استعمال نہ کرتے ہوئے آپ اگر انفراسٹرکچر نہ لے آئے، آپ نہ بنا پائے، یا پھر کہے کہ جو مینوفیکچرنگ کا ہب نہ بنا پائے، یا پھر کہے کہ روزگار نہ لا پائے، تو اس میں کسی کی کوئی غلطی ہے نہیں ویسے. اور اگر مان لیجئے کہ آج سب کچھ جو ہے وہ پوری دنیا انڈیا کے ساتھ اٹریکٹ ہو رہی ہے تو یہ چیز آپ کو سیکھنی چاہیے تھی پہلے. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتا ہے. اور دوستو سپر تھینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولیں. اگر آپ سائنسی لحاظ سے دیکھیں، علمی لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان اس خطے میں سب سے زیادہ پسماندہ ملک ہے. اور میری بات پہ آپ نہ یقین کریں لیکن دیکھیں مشرق وسطی میں جو ملازمتیں دی جاتی ہیں تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈینز سب سے آگے ہیں، پھر بنگلہ دیش کے ہیں، پھر دوسرے مسلمان ملکوں کے ہیں، فلپینز کے ہیں وغیرہ. لیکن پاکستانیوں کو صرف محنت مزدوری زیادہ تر. سب یہ جو آ رہا ہے کہ انگلش میڈیم سرکاری اسکولوں اور مدارس کا ایک نصاب ہو، کیسے ممکن ہوگا، کریکولم بنے گا؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے ہر ایک اب میں تو یہ چاہوں گا کہ ایک ہی نظام تعلیم ہو، کیونکہ آخر نظام تعلیم سے ہی جو ہمارے معاشرے کے اندر اونچ نیچ ہے، طبقاتی فرق ہے، مٹ سکتا ہے. میں ضرور یہ چاہوں گا لیکن صرف ایک نصاب کرنے سے نہیں ہوتا، کیونکہ نصاب کے علاوہ اسکول ہیں. وہ اسکول جہاں آپ فیس 500 روپے دیتے ہیں یا 1000 روپیہ دیتے ہیں ماہانہ، اور وہ اسکول جس طرح کے ہمارے وزیر اعظم صاحب کا ہے HSN کالج، جہاں 50 60 70 ہزار روپیہ ماہانہ فیس ہے. تو کیا صرف یہ کہنا کہ بس ہم نے ایک نصاب کر دیا کافی ہے؟ اب صرف اسکولوں کی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ جو سہولیات ہیں، پھر جو نظام امتحانات ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ مدارس میں تو حفظ کا پورا نظام چلتا ہے، خواہ آپ نے وہاں دین کا امتحان دیا ہو یا آپ نے سائنس کا امتحان دیا ہوا. ہاں آج بھی سائنس تو پڑھائی جاتی ہے ہمارے مدارس میں، لیکن کیا وہ سائنس کو ٹھیک طرح سے پڑھایا جاتا ہے؟ کیا سائنس کی روح اس پڑھانے کے طریقے میں موجود ہے یا یہ صرف ایک خانہ پوری ہے؟ تو جب آپ مدارس میں اور سرکاری اسکول میں اور پھر باقی تمام اسکولوں میں ایک ہی نصاب پڑھائیں گے تو کیا آپ ایک ہی نظام امتحانات کا بھی اطلاق کر سکیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ محض قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے. تو ہاں یہ بہت آسان بنانا کہ بس آپ نے یہ کہہ دیا کہ اب سب کا نصاب ایک ہے، لیکن اس کے لیے جو شرائط ہیں خدا را پہلے وہ پورا کریں. اگر ہم نے یہ نہ کیا تو دیکھیں کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. اگر آپ سائنسی لحاظ سے دیکھیں، علمی لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان اس خطے میں سب سے زیادہ پسماندہ ملک ہے. اور میری بات پہ آپ
نہ یقین کریں. لیکن دیکھیں مشرق وسطی میں جو ملازمتیں دی جاتی ہیں تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈینز سب سے آگے ہیں، پھر بنگلہ دیش کے ہیں، پھر دوسرے مسلمان ملکوں کے ہیں، فلپینز کے ہیں وغیرہ. لیکن پاکستانیوں کو صرف محنت مزدوری زیادہ تر کے مواقع ملتے ہیں، اور وہ بھی اب کم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ آنے والے وقتوں میں ہنر اور تعلیم کی بنا پر ملازمتیں ملیں گی، اور اس کی بنیاد ہم کاٹتے چلے جا رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کا موقف درست ہے، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں ویسے میں ذرا کوئک اگر ذرا پہلے تحریک انصاف کی ترجمان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے یہ پوچھ لوں کہ یہ جو انیشیٹو ہے کس طرح ممکن ہوگا. ویسے تو میں ایجوکیشن منسٹر صاحب سے ہی معلوم کرنا چاہتا چیمہ صاحبہ کہ یہ جو انیشیٹو لے رہے ہیں یہ کیا ممکن ہوگا، جبکہ صوبہ سندھ جو ہے چاہے کوئی ایشو آپ کو ویسے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، پھر اور بھی مسائل ہیں بلوچستان خیبر پختونخوا میں. مسرت بی بی جی دیکھیں، بالکل دیکھیں، شروعات تو کرنی پڑے گی، اس کو ہم ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑ سکتے. اور یہ دیکھیں نا کہ جو لاکھوں بچے ہمارے مدرسوں میں ہیں، وہ بالکل آپ کو پتا ہے کہ پہلے جو بیسک جو دنیا داری کے لیے جو علم چاہیے ہوتا ہے وہ تو بالکل اس سے محروم تھے. تو ایٹ لیسٹ اب یہ جو بیسک سائنس کی اور باقی جتنی بھی ایجوکیشن ہے جب اس کے دائرہ کار میں آئیں گے، اور پھر دیکھیں پہلے میرا ماننا یہ ہے کہ ہم پہلے فرسٹ اسٹیپ اچیو کریں گے، اس کے بعد ہم یہ بالکل آہستہ آہستہ گریجولی چیزیں چینج ہونی ہے. لیکن یہ کہ ہم ایگزامینیشن سسٹم سیم نہیں دے سکتے، ہم انفراسٹرکچر سیم نہیں دے سکتے، تو پھر تو یہ چیزیں کبھی بھی شروعات اگر ہم اس کی آج نہیں کریں گے، اگر ایک اسٹیپ ہم اچیو کر لیں گے تو پھر دوسرا اور پھر تیسرے کی بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ باری آئے گی کہ پبلک سیکٹر کے اسکول اتنے امپروو کر جائیں گے کہ پھر کوئی خاص ڈفرنس نہیں رہے گا. اور وہ ایسا بھی پاسبل ہے. اب دیکھیں نا آپ باہر کی دنیا میں، وہاں پہ تو یہ جو ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ بڑا بزنس ایجوکیشن سسٹم بنا، اس کی وجہ ہمارے پبلک سیکٹر کے ایجوکیشن سسٹم کا فیل ہونا ہے. تو جب ایک ٹائم آئے گا جو کہ لیکن اس کے لیے ہمیں شروعات تو کرنی پڑے گی. ٹھیک مسرت. اچھا جی مسرت بی بی ایک منٹ. جی شہناز ولی جو سوال اٹھایا میں نے خود بھائی سے پوچھا، پھر یہ کہہ دیجیے ہم نے انیشیٹو لیا، آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ یہ چلے پنجاب والوں سے میں رائے صاحب کو بعد میں الگ رکھتا ہوں، ان کا ایشو الگ ہے کہ یہ جو ایک نصاب. ایک سیکنڈ میں صرف ایڈ کروں کہ ہم نے کافی زیادہ اسکولس پہ کام کیا. اگر اس کا مجھے آپ موقع دیں گے تو پنجاب گورنمنٹ نے جو کچھ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہم کن لائنز پہ کام کر رہے ہیں. اس کے لیے میں الگ آپ کو بلاؤں گا نا ایک پروگرام میں پورا پنجاب کا ایجوکیشن کرنے کے لیے وقت پہ. جی شہناز، جو آپ نے مسرت بی بی کا سنا اور پھر ڈاکٹر ہدوائی نے جو رکھا، ذرا کوئک ذرا کنکلوڈ کروں اگر میں آپ سے. جی نصاب کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ نصاب کو ریفارم کیا جا رہا ہے یا ریویو کیا جا رہا ہے یا ایک نیا نیشنل کریکولم لایا جا رہا ہے. پاکستان میں پہلے سے ہی ایک نیشنل کریکولم ہے. یہ کوئی خلا میں اسکولز نہیں چل رہے اور ٹیکسٹ بکس نہیں لکھی جا رہی. تو بات یہ ہے کہ جو نیشنل کریکولم ہے اس کے علاوہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں، نجی ادارے ہیں، جو کہ 2-3 قسم کے پرائیویٹ اسکول سسٹم چل رہے ہیں. ایک تو وہ ہے جو کہ بہت زیادہ فیس چارج کرتا ہے، جہاں پہ جو والدین جن مالدار والدین ہیں، ہائی انکم گروپس ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. ان اسکولوں کی فیس 20,000 30,000 35,000 40,000 تک کی جاتی ہے. پھر دوسرے پرائیویٹ اسکولز ہیں جو درمیانے طبقے کے لیے ہیں. کچھ بہت بڑی تعداد میں پرائیویٹ اسکولز ایسے بھی ہیں جو کہ 500 روپے فیس بھی چارج کرتے ہیں، 700 800 1200. ان اسکولوں میں بھی گورنمنٹ کا ہی نصاب پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ جو نیا ایک نیشنل کریکولم کی بات کی جا رہی ہے، یہ سنگل نیشنل کریکولم کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ فرق ہے. سنگل نیشنل کریکولم کے بارے میں جو فیڈرل گورنمنٹ نے میٹنگز کی ہیں، جو شفقت محمود صاحب نے کونسل اور کمیٹی بنائی تھی، انہوں نے ایکسپرٹس کی کمیٹیز بنائی. ان کا یہ کہنا ہے، ان کی کونسل کا، کہ یہ سنگل نیشنل کریکولم سارے اسکولوں میں پڑھایا جائے گا. اس پر 2-3 قسم کے اہم نکات ہیں جو میں آج پیش کرنا چاہ رہی ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ 18ویں ترمیم کے مطابق نصاب جو ہے وہ صوبے کی تحویل میں آتا ہے، پروونشل جورسڈکشن میں ہے. پنجاب گورنمنٹ اگر بینڈ لگا رہی ہے تو درست ہے، پھر آپ مت بولیں سندھ گورنمنٹ اس پہ بین کی بات 100 کتابوں پہ نہیں. مطلب یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اصول ہیں ان کے مطابق نہیں ہے نا یہ شہناز بی بی. تو اگر آپ نے پروونس کو یہ دے دیا، آپ نے سندھ میں اسی طرح کچھ اور اصول نافذ کر دیے.
کہ نہیں نہیں دیکھیے، نہیں ایک منٹ مجاہد صاحب پلیز، اس بات کو آپ زیادہ کنفیوز نہ کیجئے. جب 18ویں ترمیم منظور ہوئی تھی، قانون ترمیم بنی تھی، اس کے بعد سارے صوبوں نے اس ترمیم کے مطابق 18ویں ترمیم کے ڈیلیگیشن آف پاورز ٹو پروونسز کے مطابق اپنے جو ایجوکیشن سیکٹر کا نظام ہے وہ مکمل طور پر سنبھالا ہے. اب کریکولم کے اوپر پوزیشن حکومت سندھ کی تو کافی واضح ہے. وہ پوزیشن یہ ہے کہ ہم حکومت سندھ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے ذریعے اپنا کریکولم ریویو انہوں نے کیا ہے. کافی عرصے سے یہ کام جاری ہے، اور اس میں جو بھی کوئی سنگل نیشنل کریکولم اگر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے واضح کیا جاتا ہے تو اس میں سے وہ دیکھیں گے